الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے احکام پورا کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہم سب یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس پوری کائنات کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. پھر اس کائنات میں مجھے اور آپ کو وجود بخشنے والا، مجھے اور آپ کو زندگی دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. ہم یہ بات بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے اس دنیا کو الا متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے. آخرت کے مقابلے میں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انفرادی طور پر انسان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس زمانے کے اندر 50-60 سال کی زندگی ہے جو بڑی مختصر سی ہوتی ہے. اس 50-60 سال کی زندگی کے بعد ہم سب کے سامنے یوم آخرت ہے، آخرت کی زندگی ہے. قرآن کے پہلے پارے سے لے کر پہلی سورت سے لے کر آخر تک جگہ جگہ اللہ نے قرآن کے اندر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے، بلکہ مسلمانوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر بھی ان کا ایمان ہے. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں. آخرت کہتے ہی ہیں اس دنیا کے نظام کو اللہ ختم کر دیں گے، پھر یہ نظام ایسا نہیں چلے گا، پھر اس کے بعد کا دوسرا نظام ہے. وہ نظام جب شروع ہوگا تو دنیا کا چونکہ آخری دن ہوگا، اسی لیے دنیا ختم ہونے کے بعد والی جو زندگی ہے جس پر مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جس کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اگر دنیا کا کوئی مسلمان یوں کہہ دے کہ میں نعوذ باللہ آخرت کو، مرنے کے بعد والی زندگی کو نہیں مانتا ہوں، تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. چاہے اس کا نام عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، احمد ہو، چاہے جو نام ہو، اگر وہ آخرت کی اس بنیادی عقیدے پر ایمان نہیں رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، مرنے کے بعد اللہ دوبارہ اٹھائیں گے. یہ سوال اگر آپ قرآن میں تلاش کریں گے تو آپ کو جگہ جگہ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کی جو مدبھیڑ ہوتی تھی اور مشرکوں سے جو بحث ہوتی تھی وہ اسی بات کو لے کر کہ مشرک لوگ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہماری، گوشت ہمارا چورا چورا ہو جائے گا، سڑ کر گل کر ختم ہو جائے گا، اللہ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا. اللہ مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھاتے کہ دیکھو اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے سبزہ اگ جاتا ہے، تو جیسے یہ چیزیں اگ جاتی ہیں، وجود میں آ جاتی ہیں، ایسے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک جگہ اللہ سمجھاتے ہیں کہ انسانوں کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا اگر مشکل ہوتا تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا.
اس لیے کہ نقشہ نہیں، شکل نہیں، کوئی سانچہ نہیں. تو پہلی مرتبہ دقت جاتی ہے آدمی کو کسی بلڈنگ کا نقشہ بنانے کے لیے، کسی چیز کا سانچہ بنانے کے لیے، کسی چیز کا ڈھانچہ بنانے کے لیے. پہلی مرتبہ جب ایک مرتبہ وہ چیز بن جاتی ہے سانچہ، تو اس سانچے میں اب سب کو ڈالتے ہیں کہ سب ایسے ہی بنیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر مشکل ہوتا، بالفرض مشکل ہوتا اللہ کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا، تو پہلی مرتبہ ہوتا کہ کوئی سانچہ نہیں، ڈھانچہ نہیں، کیسے بناؤ. لیکن پہلی مرتبہ اللہ نے انسانوں کو چٹکیوں میں پیدا کر دیا. چونکہ کائنات کا نظام چلانا تھا، اس لیے ایک ترتیب بنائی، مٹی لی اور اس میں پانی گارا بنایا، پھر اس کا پتلا بنایا، اس کو کچھ عرصے تک ابلیس کا امتحان لینا تھا، باقی رکھا، پھر اس میں اپنی روح پھونک دی. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کن فیکون والا مسئلہ ہے. مفسرین کہتے ہیں لفظ کن کے معنی آتے ہیں ہو جا. اگر اس سے بھی کوئی اور ادنا جملہ ہوتا تو اللہ اس کو بیان فرماتے. اتنا آسان اللہ کے لیے کائنات کی چیزیں پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا. تو یہ یوم آخرت پر مومن کا ایمان یہ ضروری ہے. جس مسلمان کا آخرت پر ایمان نہ ہو وہ حقیقت میں مومن نہیں، وہ حقیقت میں کافر اور مشرک بن چکا. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے جس کا آخرت کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کے دنیا کے اعمال اتنے زیادہ اچھے ہوں گے. جس کا آخرت کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا. صحابہ 1,24,000 سب کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو وہ یوم آخرت میں جیا کرتے تھے، آخرت والی زندگی میں جیا کرتے تھے، رہتے تھے دنیا میں لیکن تصور کرتے تھے کہ ہم آخرت میں ہیں، یہ ہمارے سامنے جنت ہے، یہ ہمارے سامنے جہنم ہے، یہ جہنم کے عذاب کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں. نظر کچھ نہیں آتا لیکن یقین اتنا تھا حضور کے بات پر کہ یہ سب ہے. آخرت یقینی چیز ہے کیونکہ ایمان نام ہی ہے یقین کا. حضور کی بتائی ہوئی باتوں کو بغیر دیکھے یقینی طور پر مان لینا، اسی کا نام ایمان ہے. حضور کی بتائی ہوئی باتیں اللہ ہے، حضور کی بتائی ہوئی باتیں اللہ کی صفات ہے، حضور کی بتلائی ہوئی باتیں جنت ہے، جہنم ہے. میں نے آپ نے دنیا کے کسی انسان نے، کسی صحابی نے دیکھا نہیں ہے لیکن حضور کی بات پر مان لے رہے ہیں، ایمان والے کہلائے. اور صرف مان نہیں لے رہے ہیں بلکہ اس کا یقین اتنا مضبوط ہے کہ ان کو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا. ایک صحابی کی کیفیت نہیں، تمام صحابہ کی یہی کیفیت تھی، بالکل صاف نظر آتی تھی. جب آدمی کو یقین، جیسے دنیا کے اندر جرم کر لیا، ابھی جیسے معاملہ ہوا کہ کیمرے میں فوٹو آ گیا تو یقین ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا، دلیل مل گئی کہ یقین ہے میں پکڑا جاؤں گا، بھاگتے بھاگتے پھر رہا، اس کا نام ہے یقین. تو صحابہ کو یقین تھا حضور نے جو کہہ دیا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہو کر رہے گا، اسی کا نام ہے آخرت. تو ہم نے عرض کیا کہ جس کا آخرت پر یقین جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کے دنیا کے اعمال اتنے زیادہ اچھے ہوتے چلے جائیں گے. جیسے CCTV کیمرہ ہے، جس کا یقین کہ چاروں طرف سے کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور دیکھنے کے بعد میرے حرکات، میرے سکنات، میرے کاموں کی اچھی یا بری سزا دے گا، تو چوکنا ہو جاتا، الرٹ ہو جاتا کہ کوئی غلط کام سرزد نہ ہو. چاروں طرف سے کیمرہ لگا ہوا ہے. اس کا نام بھی ہے یقین کہ اس کیمرے میں جو تصویر ہے وہ کسی اور کو میری تصویر دکھا رہی ہے. مومن سے، ایمان والے سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی ایسے ہو کہ میں یعنی اللہ اس کے سامنے ہمیشہ نظر آؤں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن ابھی کچھ کر کیوں نہیں رہا ہے؟ اس لیے کہ یوم آخرت ہے، مرنے کے بعد والی زندگی ہے، وہاں اللہ سب کچھ کر کے دکھائیں گے. تو بہرحال ایک بات تو مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا آخرت پر یقین مضبوط ہو. حضور کے ارشادات سنے تو اس کو دل اور جان سے یقینی مانے کہ بالکل حضور نے سچ فرمایا. ہمارا معاملہ ایک زمانے میں ایسا تھا، ہمارا معاملہ اس زمانے میں ایسا ہو گیا جیسے ایک زمانے میں یہود اور نصارہ ان کا تھا.
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ یہ حال اس زمانے کے مسلمانوں کا ہے جو ایک زمانے میں یہود اور نصارہ کا تھا۔ ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام تورات اور انجیل تھی۔ کیا کرتے تھے؟ جو مرضی کے مطابق ہے اس پر عمل کرتے تھے، جو مرضی کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ جس میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے دین کے جس کام میں اس کو کرتے تھے، جس دین کے کام میں دشواری نظر آتی اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ بتاؤ اس زمانے کے مسلمانوں کا حال ہی ہے کہ دنیا دین سارا کے سارا اپنی چاہت کے مطابق عمل کرتے، حضور کے ارشادات پر نہیں، اللہ کی منشا پر نہیں۔ میرا دل چاہے گا تو کہے گا بہت اچھا، ہاں بہت اچھا حکم ہے دین کا، نہیں دل چاہے گا تو کہہ دے گا بہت دشوار ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، عمل چھوڑ دے گا۔ قرآن میں یہود اور نصارہ کے بارے میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ فما جزاء من یکفر، جو ایسا کرے گا، کچھ کتاب کے حصے کو مانے گا کچھ کو چھوڑ دے گا، اس کی سزا معلوم ہے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اس کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بڑا دردناک عذاب۔ یہ مل گیا مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا جواب۔ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ یہ سوال جواب تلاش کرتا ہے۔ پیسوں کی وجہ سے، پیسے کم ہے مسلمانوں کے پاس، غلط جواب۔ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی ساری دنیا میں کیوں ہے؟ حکومت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، غلط جواب۔ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، غلط جواب۔ ایسے آپ سوال قائم کرو، جواب دیتے چلے جاؤ، ہر جواب آپ کو غلط نظر آئے گا۔ جواب صحیح وہی ہوگا جو قرآن اور حدیث کے معیار پر ہو۔ قرآن کہے گا صحیح جواب یہ ہے کہ تم نے ذلت کے اسباب اپنا لیے ہیں اس لیے ذلیل ہو گئے۔ وہ ذلت کے اسباب یہ ہے کہ قرآن کے کچھ حصے کو مانتے ہو، حدیث کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ بعض دین پر عمل کرتے ہو، بعض دین کو چھوڑ دیتے ہو، اپنی نفسانی خواہشات کو بیچ میں لے آتے ہو، اپنی منچاہی، اپنی چاہتوں کو بیچ میں لے آتے ہو۔ یہ مکمل دین نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں اس کا نام نفاق تھا۔ حضور کے زمانے میں اس کا نام کیا تھا؟ نفاق تھا۔ یعنی ظاہر، کچھ چیزیں ظاہر کرنا اسلام کی، کچھ چیزیں نہیں، دل میں جو ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا۔ مسلمانوں کا حال یہی ہے۔ تو ہمیں اپنی ذلت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ملا کہ مسلمانوں کی ذلت کے اسباب ساری دنیا میں سے سب سے بڑا سبب ہے مسلمانوں کا قرآن، اور قرآن کے اندر حضور کی حدیث بھی آ گئی، حضور کا طریقہ بھی آ گیا، سنت رسول، قرآن، اللہ کے کلام سے دوری، یہ ہے مسلمانوں کے زوال کا سبب۔ اور مسلمانوں کے عروج اور ترقی کا راستہ بھی یہی ہے۔ جب جب مسلمانوں نے دنیا میں نام کمایا، دولت کی وجہ سے نہیں، بحیثیت امت جب امت نے نام کمایا امت مسلمہ میں دنیا میں، تو وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے قرآن سے اپنا رشتہ، حدیث سے اپنا رشتہ مضبوطی سے جوڑا۔ صحابہ کی جماعت، تابعین، تابعین کی جماعت، اس کے بعد بادشاہوں کی جماعت، بزرگان دین کی جماعت، مضبوطی سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ قرآن کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا، امر کا صیغہ، اللہ کا حکم ہے۔ دینی معاملات کو، دینی معاشرت کو، اخلاقی زندگی کو، قرآنی زندگی کو کمزوری کے ساتھ مت پکڑو۔ کوئی لالچ دے تو چھوڑ دو، کسی کا اسٹائل اچھا نظر آئے تو چھوڑ دو، ایسا مت پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی سے پکڑو۔ کوئی تمہیں مارے تو بھی اسلام پہ جمے رہو، کوئی تمہیں لالچ دے تو بھی اسلام پہ جمے رہو۔ حضور مکے میں دین پھیلا رہے، اسلام پھیلا رہے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنی عادات اور اپنے اطوار سے۔ عتبہ بن ربیعہ ابو الولید، بڑے مشرکین میں سے، بڑا فصیح، بڑا مقرر، مکے کے اندر اس کی جیسی تقریر کرنے والا کوئی نہیں، لوگ اس کے دیوانے۔
مشرکین نے جمع کیا اور یوں فرمایا کہ تم جا کر حضور سے بات کرو کہ یہ کیا لگایا ہے تم نے مکے کے اندر، دین اسلام دنیا کے اندر نیا نیا۔ وہ خطیب بے مثال اپنے زمانے کا حضور کے پاس تشریف لایا۔ یہ بات واقعہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، دین پر چلو گے تو کبھی تمہیں ڈگمگایا جائے گا، لوٹا جائے گا، دین سے دور کیا جائے گا آفر دے کر۔ وہ آفر ہمارے زمانے کے اندر ہمارے پاس میں نہیں آتے، وہ ہمارے زمانے میں موبائل، میڈیا، فلموں کے ذریعے آتے تاکہ تمہارا لائف اسٹائل چینج کرو، رہن سہن چینج کرو۔ وہ ہمارے دلوں میں خواہشات پیدا کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ اس زمانے میں ایسا آتا ہے، اور کبھی ایسا آتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام پر چلنے کی وجہ سے مارا جائے گا کہ چھوڑ دو، امن میں رہو۔ تو دونوں طرف سے قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، نہیں ایسے نہیں کام چلے گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ لوٹنے والا زور لگا لے لیکن تم اپنی جگہ سے ہٹو مت۔ آفر دینے والا ساری دنیا نچھاور کر دے، تم اس کی بات میں آؤ مت۔ حضور کے پاس آیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا مکے کا کیا حال ہو گیا، باپ مسلمان ہے، بیٹا مشرک ہے، خاندان آپس میں بڑھ گئے۔ آپ نے دیکھا آپ کی وجہ سے مکے کے اندر کتنا انتشار ہو گیا، نعوذ باللہ۔ آپ یہ طرح طرح سے گنانے لگا۔ پھر اس کے بعد آفر دی حضور کے سامنے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بادشاہ بن جائیں، ہم ابھی سب مکے والے مل کر آپ کو بنا لیتے اپنا حاکم۔ آفر ہمارے پاس آفر آ گئی نا، تم کو اکولے کا بنا دیتے، سب بھول جاتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر وہ کہے گا اس کے لیے تم کو داڑھی نکالنا پڑے گا، بولے اب بھی، اس کے لیے ٹوپی اتارنا پڑے گا، اب بھی، تم بولو کیا کرنا پڑے گا، بس مجھے حکومت دے دو۔ حضور وہ مثال ہے، حضور کی ذات واقعہ اور قصہ نہیں ہے۔ حضور کی ذات قرآن کیا کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی گزارنے کا ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے حضور کی ذات۔ کیسے رہو گے، کیسے سہو گے، حضور کو دیکھ کر دیکھو۔ تو آفر آئی، حاکم بنا دیں گے، حضور سن رہے خاموشی سے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آفر پھینکا بڑا، آپ چاہتے ہیں اس محنت سے کہ آپ کا نکاح اس علاقے کی یا سب سے خوبصورت عورت سے ہو جائے، نکاح چاہتے ہیں آپ، تو ہم اس علاقے کے اندر جتنی خوبصورت عورتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جو خوبصورت اس سے آپ کا نکاح کریں گے۔ اس کی جگہ حضور کی جگہ اپنا ہم کو اگر اس زمانے میں کوئی آفر دے رہے ہیں آفر، وہ محسوس نہیں ہو رہا، وہ میڈیا میں، یوٹیوب میں ہیروئن کے ذریعے آفر آ رہی ہے ہمارے پاس، تو آدمی کیسے پاگل ہو جا رہا ہے۔ حضور کے پاس آفر آئی، خوبصورت عورت سے نکاح کرائیں گے، اس دین پر عمل کرنا، دین کی دعوت چھوڑو۔ حضور خاموشی سے سن رہے، جواب نہیں دیا۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے بڑے مالدار بن جاؤ، مال جمع کرنا چاہتے ہیں، اسلام پر عمل اس لیے کرتے ہو، داڑھی، ٹوپی، اسلامی لباس، تمہارا جو الگ کلچر بنتے جا رہا ہے، اگر اس سے تمہارا مقصود پیسہ کمانا ہے تو ہم اتنے پیسے دیں گے کہ مکے میں سب سے زیادہ امیر آپ ہو جاؤ گے۔ حضور سن رہے، ساری باتیں، سارے آفر، ساری چیزیں سنی حضور نے، بعد میں اس کا کوئی جواب نہیں دیا، یوں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فصلت کی ابتدائی آیتیں پڑھ لی۔ وہ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ، اس نے جیسے ہی وہ آیتیں سنی سمجھ گیا کہ نہیں، میں جس آدمی کو آفر دے رہا ہوں یہ نعوذ باللہ کوئی دیوانہ نہیں ہے، کوئی مجنون نہیں ہے، کوئی پاگل آدمی نہیں ہے، اور یہ کوئی غلط بات لے کر دنیا میں نہیں چل رہا، برحق سچی پکی ٹھکی بات ہے۔ اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ان کا پیچھا چھوڑو، وہ برحق ہیں۔ تو ہمیں واقعہ نہیں سنانا تھا، ہمیں اس واقعے کے اندر جو ایک مضمون چھپا ہوا تھا وہ یہ کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے کے لیے آفر ملے گی، جمنا ہے مضبوطی کے ساتھ، چھوڑنا نہیں ہے۔ دنیا والے لاکھ جو چاہیں یوں کہیں کہ تمہاری وجہ سے انتشار ہو رہا، تمہاری وجہ سے خاندان تقسیم ہو رہے، کہنے دو دنیا والوں کو، ہم اپنے اصول کے ساتھ، ہم اپنے دین کے ساتھ، سب سے بڑی چیز ہم اپنے قرآن کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن پر عمل کریں گے۔ تو مسلمانوں کا زوال قرآن کی وجہ سے، قرآن چھوڑے گی امت،
اس زوال پستی میں ذلت میں چلے جائے گی. مکمل نہیں، تھوڑا سا چھوڑے گی، تھوڑا عمل کرے گی تو بھی. یہاں تو حالات امت کی یہ ہے کہ امت قرآن کو مکمل چھوڑ چکی ہے، مکمل چھوڑ چکی ہے. تلاوت کا نام قرآن پر عمل کرنا نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے کہ مولوی صاحب غلط بول رہے ہیں، ہم تو تلاوت روز کرتے، اللہ ماشاءاللہ روز جو بھی کرنے والے ہوں گے. تو تلاوت کا نام قرآن پر عمل نہیں ہے. قرآن کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ قرآن کے تمام احکامات پر ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کرنا. قرآن پر ایمان لا کر اس کے احکامات پر عمل کرنا قرآن کا سب سے پہلا فرض. اس میں امت پیچھے ہے. تو جب اللہ کا اعلان ہے کہ جو قرآن سے دور ہوگا ہم اس پر پہلی چیز ذلت ڈالیں گے، دنیا میں اس کو ذلیل کریں گے. دوسری چیز مر جائے گا اگر اسی حال میں، توبہ نہیں کرے گا، بات نہیں سمجھے گا، تو پھر آخرت میں بھی اس کو عذاب دیں گے. اس لیے ہمیں اپنے ذلت کے اسباب قرآن حدیث میں تلاش کر کے اس کو دور کرنے کی فکر کرنی ہے. گزشتہ ہفتے ہم نے عرض کیا تھا قرآن نے اصول بیان کیے. قرآن اصول کی کتاب ہے، قرآن قانون کی کتاب ہے. قانون بتاتا ہے قرآن، اصول بتاتا ہے قرآن. اس میں غور کرو، اس میں فکر کرو تو پھر سمجھ میں آئے گا. ہم نے اس میں سے گزشتہ ہفتے ایک بات بیان کی تھی، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. قرآن کا اصول یہ بتلاتا ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات کا نظام تمہاری چاہتوں، تمہاری خواہشات پر نہیں چلے گا. من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا اس کی سزا ملے گی اس کو. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جو مرد عورت مومن ہو اگر نیک عمل کریں گے ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے، ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ اللہ کا اصول ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا کرے گا سزا ملے گی. قرآن کا قانون ہے، جیسے کورٹوں کا قانون ہے، جو جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی، اس پر دفعات لگے گی. تو یہاں تو جو بے گناہ ہوتے ہیں ان پر بھی لگ جاتی ہے. قرآن ایسا نہیں ہے. قرآن جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. من یعمل سوءا یجز بہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، یہ آیت نازل ہو رہی، لیس بامانیکم. آیت سے پہلے یہ ہوا کہ مدینہ کے اندر موجود ہے مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی. یہودیوں کے پاس مسلمان گئے تو یہودی کہنے لگے کہ ہم حق پر ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. اگر گئے بھی جہنم میں تو صرف 40 دن جائیں گے. جو ہماری قوم نے بچڑے کی عبادت کی تھی 40 دن تک، اتنا ہی جائیں گے. نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، اللہ کے قریبی ہیں. ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، ہم اللہ سے زیادہ قریب ہیں. عیسائیوں کے پاس آئے، عیسائیوں نے بھی کہا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم میں تو نعوذ باللہ تم جاؤ گے. ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے عقیدے کے مطابق سارے عیسائیوں کی طرف سے کفارہ ادا کر کے سولی پر چڑھ گئے. اس لیے ہم تو گنہگار ہی نہیں ہیں، جنت میں ہم جائیں گے. مسلمان کہنے لگے جنت میں ہم جائیں گے، ہمارے نبی آخری نبی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تو ساری چیزوں کو جانتے ہیں، کہیں آگے چل کے مسلمان بھی ایسا نہ کہنے لگے کہ ہم حضور کی امت ہیں. جیسے اس زمانے میں بیانات ہوتے وہ اسی پر ہوتے کہ گھبراؤ مت، تم آخری نبی کی آخری امت ہو، سب سے پہلے جنت میں جاؤ گی. تمہارے لیے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری شفاعت کرائیں گے، تمہاری مغفرت کرائیں گے. ساری امت کو اعمال سے دور کر دیا، یہ تسلی دلا کر کہ ہم پھنسیں گے تو نبی کام میں آئیں گے. لیکن یہ نہیں بتلایا کہ کب پھنسیں گے، کام کرتے کرتے پھنسیں گے تو نبی کام آئیں گے، اور ایسی عیدی گھر پر بیٹھے ہوئے رہیں گے تب نہیں کام آئیں گے. مفسرین نے لکھا آگے اب ہمارے زمانے میں تو ایک طبقہ ہے ایسا جو حضور پر اطمینان کر کے بیٹھا، اور حضور کی حدیث ہے، حضور فاطمہ سے کہہ رہے ہیں فاطمہ وہاں نسب کام نہیں آتا، وہاں حسب کام نہیں آتا، عمل پر زور دینا. عائشہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ عمل کرتے رہو، عمل کرتے کرتے پھنسو گے تو پھر ہم شفاعت، ہم میزان پر آ جائیں گے، ہم نام اعمال تولنے کی جگہ پر آ جائیں گے. لیکن جو عمل نہیں کرے گا، عمل سے کوسوں دور ہے، اس کے کام نہیں آئیں گے.
تو قرآن نے نقشہ کھینچ لیا، ایک اصول بیان کر دیا یہاں پر، لیس بامانیکم، امانی کہتے ہیں خواہشات، فرمایا تمہاری خواہشات پر فیصلے نہیں ہوں گے، ولا بامانی اہل الکتاب، نہ یہود اور نصارہ جو اہل کتاب ہیں ان کی خواہشات پر فیصلے ہوں گے۔ پھر کیا، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا کرے گا، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، جو برا کرے گا، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، جو برا کرے گا سزا پائے گا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے برا کیا، سزا پائی، لوط علیہ السلام کی بیوی نے برا کیا، سزا پائی، ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے برا کیا، سزا پائی۔ نبی کے خاندان کے ہوں گے، برائی کرو گے سزا ملے گی۔ آیت نازل ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، ابو بکر فرماتے ہیں، روایت میں ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میری پیٹھ پر بوجھ رکھ دیا، اور جب میں کھڑا ہوا تو ایک کمر میں خوب تکلیف ہو رہی، جیسے کوئی وزن اٹھاتا آدمی، تو ابھی ہم نے آخرت کا بوجھ اپنی بدن پر محسوس نہیں کیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو ان کے جو شیخ تھے ان کے ایک کندھے دکھتے تھے۔ کیا دکھتے تھے؟ وہ حمالی نہیں کرتے تھے کہ روزانہ لے جا کر سامان لاد رہے ادھر سے ادھر سے، نہیں، امت کا غم اپنے اوپر لیا تو وہ غم کا بوجھ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، اگر آپ کی ران دوسرے کی ران پر رکھی ہوئی ہے، جیسے اپن مانڈی مار کے بیٹھتے، اور وہی نازل ہو رہی تو اس کی شدت اتنی رہتی تھی کہ حضرت زید فرماتے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہماری ران پھٹ جائے گی۔ اونٹنی پر آپ بیٹھے ہوتے تھے، وہی نازل ہو رہی، وہی بولے تو دین، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ، اللہ کا پیغام۔ اونٹنی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کا وزن مختصر سا، لیکن اونٹنی وزن سنبھال نہیں پاتی تھی، مجبوری میں بیٹھ جاتی تھی۔ تو جو امت کا غم لے گا اس کو اپنے بدن پر درد محسوس ہوگا۔ ہم دنیا کا غم لیتے نا تو اٹیک آ جاتا، دنیا کا غم لیتے تو آتا کہ نہیں آتا اٹیک؟ کبھی کچھ ایسا دیکھ لیا، ماحول خراب ہو گیا، کسی کا بی پی ہائی ہو گیا، کسی کا لو ہو گیا، تو دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر بھی آدمی کی باڈی بدن پر اثر پڑتا۔ تو جو آخرت کے متوالے ہیں، آخرت کے دیوانے ہیں، ان کے بدن پر بھی اس کا اثر پڑتا۔ مولانا الیاس صاحب نے شروع کیا کہ پوری امت گمراہی میں، دعوت کا ایک نصب العین تھا ایک زمانے سے جس کو امت چھوڑ چکی، قرآن میں جس کا اعلان کیا کہ تمہاری ترقی دعوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تمام کے تمام صحابہ اپنی تجارت کے ساتھ داعی تھے، جہاں جاتے تھے ان کا مقصد اسلام پھیلانا ہوتا تھا، ان کی عورتوں کا مقصد دوسروں تک دین پہنچانا ہوتا تھا۔ ہمارے زمانے میں عورتوں کا مقصد جہاں نہیں ہے دینداری، ناچنا گانا بن گیا۔ ابھی تو تبلیغ 80-90 سال سے ہو رہی تو یہ حشر ہے، جب نہیں ہو رہی تھی تو کیا حشر تھا ہندوستان کا۔ اس زمانے کے علماء نے جو تحریریں لکھی ہیں اس کو دیکھ کر افسوس ہوتا۔ اب محنتیں ہوئی، اتنی تنظیمیں ہوئی، تب جا کر مسلمانوں میں اتنا شعور آیا کہ جمعے کی نماز میں مسجد میں لوگ آ جاتے، جمعے کی نماز میں، ورنہ پہلے جمعے کی نماز میں بیان کرنے والا اکیلے بیان کرتا تھا، ایک آدھا آ جاتا تھا تو بولتے چلو اب نماز پڑھ لیتے، لوگ بولتے تھے کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے وہ اس بات پہ سے کہ ان کے کندھے دکھتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے شیخ سے جا کر عرض کیا تو فرمایا اللہ تم سے کام لے گا۔ چنانچہ پھر اللہ نے یہ ترتیب ذہن میں ڈالی کہ اس طریقے سے امت کے پاس جاؤ، امت کے دین کی بات ان کو بتاؤ اور ان کو سمجھاؤ کہ تم کس کی امت ہو، ان کو احساس دلاؤ، اور اس کا فائدہ نظر آیا۔ تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آیت نازل ہوئی تو ابو بکر فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میری پیٹھ پر بوجھ رکھ دیا لمبا، میں اٹھا تو کمر میں تکلیف ہو رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جو آیت سنائی ہے نا، من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برائی کرے گا سزا ملے گی، اس کا غم اتنا سوار ہوا کہ ایمان لانے سے پہلے تو ہم بھی برائی کر چکے ہیں۔ نبی کے علاوہ جتنی دنیا کے اندر ہستیاں ہیں سب سے کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اور صحابہ ایمان لانے سے پہلے اکثر صحابہ گناہوں میں لگے، کوئی شراب میں، کوئی کسی چیز میں، چونکہ اسلام تھا نہیں دنیا کے اندر اس لیے وہ گنہگار بھی نہیں،
لیکن آیت نازل ہونے کے بعد ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم میں سے تو ہر آدمی ایمان لانے سے پہلے، اسلام سے پہلے کسی نہ کسی گناہ میں ضرور ملوث ہوا ہے، تو اور قرآن کا اعلان ہے کہ جو گناہ کرے گا سزا ملے گی۔ اس کا ٹینشن اتنا آیا کہ بدن دکھنے لگا۔ مجھے اور آپ کو آتا کبھی؟ ہم نے کبھی بیٹھ کر جمعے کے دن، سنیچر کے دن، کسی بھی دن، کسی رات میں بیٹھ کر یہ غور کیا کہ ہم نے، اس لیے ہم نے عرض کیا نا، ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں نا، اور پڑھتے تو اس کا ترجمہ نہیں دیکھتے، دیکھتے تو کسی اچھے عالم سے پوچھتے نہیں، خود ہی سمجھ جاتے مطلب۔ اتنی ساری غلطیاں لگی ہوئی ہیں۔ قرآن میں آئے گا من یعمل سوء، اب آدمی کا بدن کب کپائے گا کہ برائی کی سزا ملے گی۔ ارے یار میں نے بھی تو برا کر کے رکھا، گانا سن کے رکھا، فلم دیکھ کر رکھا، بد نظری کر کے رکھی، چوری کر کے رکھی، دھوکہ دے کر رکھا، دوسرے کے مال کو نقصان پہنچایا، یہ سارے گناہ ہیں۔ سود کے کام میں ملوث ہوا، گناہ ہے، سزا تو ملے گی۔ اب ڈرے گا، اب کب کپائے گا، اب روئے گا۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت ہو گئی، حضور نے فرمایا ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ کی طرف سے اس کا انتظام ہے۔ مومن بندہ جب بخار میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے۔ مومن بندہ جب ٹینشن اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، کسی وجہ سے اس کو غم آ گیا، حادثہ پیش آ گیا، اس پر بھی اس کو ثواب ملتا۔ اسی حدیث کا وہ ٹکڑا ہے کہ مومن راستے سے چلتا ہے، کانٹا چبھ گیا، ٹھوکر لگ گئی، اس پر بھی ثواب ملتا۔ ہمارے زمانے کے بیمار لوگ پریشان ہوتے، شکوہ شکایت کرتے، ہماری بیماریاں ہی دور نہیں ہو رہی، اس لیے کہ آخرت کا یقین نہیں ہے کہ ان بیماریوں پر آخرت میں اجر ملے گا۔ آخرت کا یقین ہوتا تو بیماری پر علاج کرتے اور صبر کرتے، علاج کرتے اور صبر کرتے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے دے دیا۔ تو یہ بات عرض کر رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتلایا کہ تم غم نہ کرو، مومن کے ہر عمل پر اللہ اس کی گناہ کو معاف فرماتے۔ تو بہرحال ایک اصول جو بیان ہوا کہ اللہ تمہاری میری خواہش کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں، اللہ فیصلے کرتے ہیں اصول دین کے مطابق۔ اور اصول دین میں سے ایک یہ ہے کہ نیک عمل کرو گے اچھی سزا، اچھی جزا ملے گی، برے عمل کرو گے سزا ملے گی۔ دوسری بات، 4 باتیں عرض کریں گے۔ دوسری بات، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ مسلمان خستہ حال، مسلمان پریشان کیوں ہے؟ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قرآن کہتا ہے انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ کوشش کام کو کہتے، جو کام کیا وہ ملے گا، اچھا کیا اچھا ملے گا، برا کیا برا ملے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، عن قریب موت کے بعد وہ اپنی کوشش، اپنے کام کے نتائج دیکھے گا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، جو اس میں نیک کرنے والے، نیک کام کرنے والے ہوں گے ان کو بھرپور بدلہ ملے گا، مکمل بدلہ ملے گا، کم نہیں کریں گے۔ اس میں بھی اللہ نے ایک اصول بیان کیا۔ مسلمانوں کے پاس پلاننگ کسی چیز کی کوئی ہے نہیں، باتیں ہیں، صرف باتیں، چوک میں باتیں، ہوٹل پہ باتیں، چوراہے پر باتیں، مائک میں باتیں، بیانات میں باتیں، عمل کہیں نہیں ہے۔ جیسے مسلمانوں کے حالات خراب ہیں ساری دنیا میں، تو اس کے لیے عمل کرنا پڑتا، آسمان سے نہیں آئے گی کوئی قوم راستہ سیدھا کرنے کے لیے، کرنا انسانوں کو ہی پڑے گا۔ حضور نے ایک دم سے حالت نہیں بدلی، مکے کے اندر آ کر 13 سال کا عرصہ مکے میں لگایا، 10 سال کا عرصہ مدینے میں لگایا، نبوت کے بعد پھر پوری زندگی 63 سال لگائی۔ صحابہ کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی شہر میں، چین، جاپان میں، ہندوستان میں گئے، ایسا نہیں جاتے سے پھول کھل گیا۔ کہیں دیکھے جاتے سے پھول کھلتا نہیں، کھیتی کے اندر بھی کچھ نہیں آتا، 4-6 مہینے کا ٹائم لگتا۔ آم کے درخت پر آم نہیں آتے، آج گٹلی پہ کل لگ گیا آم، اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی کہیں نہیں ہے۔ پھر پہلے محنت کرو، زمین پر بیج بو، پانی دو، بری چیزوں سے بچاؤ، اب انتظار کرو پھل ملے گا۔ دنیا کا یہ قانون ہے۔ غیر قومیں آج جو ترقی کی منزلوں پر ہیں، ہر چیز میں جو آگے ہیں مسلمانوں سے، اس کی وجہ یہ ہے وہ 1-2 دن میں آگے نہیں چلے گئے۔ ایک زمانہ تھا، یہ صفت مسلمانوں کی تھی کہ کسی بھی کام کو لے کر پلاننگ کیا کرتے تھے، مشورہ کیا کرتے تھے، اور پھر پوری امت مل کر اس پر عمل کرتی تھی۔
مثلا ہم کو اپنے محلے میں سدھار لانا ہے، ایک چیز حرام ہے، ایک مثال دے رہا میں، حرام ہے تو بیان کرنے سے وہ حرام ختم نہیں ہوگا، اتنا ہے کہ بس سمجھ میں آ جائے گا یہ حرام ہے، نہیں، اب محلے والے مل کر کوشش کریں گے سب کہ کوئی حرام کام محلے میں ہونے نہیں دیں گے، میرے گھر پر ہوگا تم برداشت نہیں کرنا، تمہارے گھر پر ہوگا میں برداشت نہیں کروں گا، ہماری رشتہ داری، ہمارے تعلقات دین کے بعد ایسا نہیں، پہلے دین، جہاں دین آئے گا ہم بھول جائیں گے۔ اگر یہ ماحول سب مل کر بنائے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو برائی ختم ہو جائے گی، برداشت برائی کو نہیں کریں گے، برائی ختم ہو جائے۔ ایک اصول، مسلمان کا ہر بچہ دینی تعلیم بھی پڑھا ہوا ہوگا، دنیاوی تعلیم بھی پڑھا ہوگا، سارے محلے والے مل کر فکر کر رہے، تب جا کر اس کے نتائج 10-20 سال کے بعد ظاہر ہوں گے۔ آج جو مسلمانوں پر حالات ہیں، جنگ آزادی سے پہلے جو حکمراں تھے، مسلمان غفلت کی نیند سوئے ہوئے، حکمراں اپنی حکومتوں میں لگے ہوئے، دین پھیلانے کی محنت میں نہیں لگے ہوئے، تو اللہ نے حکومت چھین کر غیروں کو دے دی۔ غیر آئے تو خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے پلاننگ کی کہ کیسے کریں گے، تو 100 سال 200، آج بھی دنیا کے اندر لمبی پلاننگ کرنے کے اندر یہودی سب سے آگے ہے۔ کتنے سال کی پلاننگ کرتے؟ ہمارے ہاں تو پلاننگ ہی نہیں ہوتی، تو خود کے گھر کی ہوتی، صرف میں بنا ماسٹر، تو بھی بیٹا ماسٹر بننا، ڈاکٹر بننا، ایسی گھر کی پلاننگ، انجینئر بننا، میں بزنس مین، تو تیرے کو بزنس سنبھالنا ہے، سنبھالے گا نہیں تو تیری بیوی کھائے گی کیا، تیری شادی نہیں کروں گا بیٹا، یہ پلاننگ ہوتی گھر کی۔ ایسے سے نہیں، لمبی پلاننگ کیسے؟ یہودی 250-300 سال کا پلان کرتے، کتنے سال کا؟ 2-2 3-3 نسلیں مر جاتی ان کی، رجسٹر باقی رہتا کہ سب کو اس فارمولے پر عمل کرنا ہے۔ ایسے نہیں، یہودیوں کی حکومت اسرائیل دنیا کے اندر جو ٹاپ 10 ممالک کے اندر آتی ٹیکنالوجی کے اندر، اور اس کی ایسے نہیں ہے، دنیا کا قاعدہ ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، اللہ نے یہاں یوں نہیں بولا مسلمان، انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا، انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایک تو یہاں ہو گئے مسلمان فیل، تو ایک اصول ہم دماغ میں یہ بیٹھا ہے کہ ہم پلاننگ نہیں کریں گے، اصول کے ساتھ کام نہیں کریں گے، تو پھر نیرا بیان کرنے سے، نیرا گٹا جمع کرنے سے، نیرے گروپ بنا کر دین پھیلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمان مل کر کسی، جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے علماء کو لے کر مل کر ایک اصول بنایا، ایک ضابطہ بنایا کہ لوگوں کی زندگی سے بے دینی ایسے دور کریں گے، اس کا نتیجہ اب ظاہر ہو رہا۔ تو ایسے مسلمان ہر کام کو لے کر اصول بنائیں قرآن کے مطابق کہ ہم ایسے چلیں گے، پھر اس کا دیکھیں رزلٹ، وہ ملے گا آپ کو 10-20 سال کے بعد۔ تو قرآن ایک ہمیں یہ بھی کہتا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مرو، شور مچاتے کیوں؟ جب قرآن کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے ہو تو مرو، شور مت مچاؤ۔ پھر قرآن تمہارے لیے ہدایت کی کتاب تھی، اس پر عمل کرو، اور عمل نہیں کرتے تو مرو۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اللہ بہترین بدلہ دیں گے۔ دو باتیں معلوم ہوئی، خواہشات، میری تمہاری خواہش سے اللہ نہیں چلتے۔ دوسری بات یہ ہے کوئی کام کرنا ہے تو پلاننگ کے ساتھ کام کرو، کوشش کرو، محنت کرو، پسینہ بہاؤ۔ تیسری بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ اسے ہی باقی رکھتے ہیں جس کی ذات سے دنیا کو فائدہ پہنچتا۔ کسے باقی رکھتے ہیں اللہ؟ اسی قوم کو باقی رکھتے ہیں جس قوم سے دنیا کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ خیر الناس من ينفع الناس، قرآن حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں تم میں بہتر لوگ، یہاں پر بھی ناس فرمایا، مسلمان نہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه، قرآن کے حدیث میں آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے حدیث کا تو ایسی حدیثیں ملے گی۔ خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ من ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، دینی فائدہ بھی، دنیاوی فائدہ بھی۔ دینی فائدہ تو کچھ حد تک امت پہنچا رہی ہے، کچھ حد تک، کچھ علماء ہیں، کچھ داعیان کرام ہیں، کچھ جماعتوں کے ذمہ دار ہیں جو فکر کرتے ہیں کہ امت صحیح رخ پر آئے، کچھ عوام میں کچھ لوگ ہیں جو فکر کرتے ہیں کہ کم سے کم میں سدھر جاؤں، حضور کے طریقے پر آ جاؤں۔
تو کچھ حد تک دینی کام تو ہو رہا، من ینفع الناس، لیکن دنیاوی اعتبار سے پوری دنیا کو فائدہ پہنچانا اس زمانے میں مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بھلائی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، قرآن کہتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے بیان فرمایا، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، انزل من السماء ماء فسالت اودیہ، پھر وہ پانی پہاڑوں پر وادیوں پر برسا، پھر وہ وادیوں سے گھسرتا ہوا پانی آیا نالوں میں، ندی میں، پھر وہاں سے بہا، فسالت اودیۃ بقدرھا فاحتمل السیل زبدا رابیا، پانی کی جب اسپیڈ بڑھی تو وہ نالے کے اندر پانی کا بہاؤ بڑھا، پانی سے ٹکرایا تو جھاگ پیدا ہوا، فسالت اودیۃ بقدرھا فاحتمل السیل زبدا رابیا واما ما ينفع الناس فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، پانی سے ٹکرا کر جھاگ پیدا ہوا۔ پھر اسی میں قرآن کہتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے تم پگھلا کر زیور بناتے ہو، جس سے پگھلا کر جنگی اوزار ہتھیار بناتے ہو، جس کو پگھلا کر تم لوہے کا سامان بناتے ہو، ان سب چیزوں کا جھاگ نکلتا۔ جھاگ سمجھتا؟ پھیس، اب کہاں اپنے آنا پورا آ رہا نہ کچھ آ رہا، بارش ہی نہیں ہو رہی، تو اب گھر پر جانا، سرف ڈالنا اور اس میں ہاتھ گھمانا تو جھاگ نکلے گا۔ میں اس لیے بول رہا کہ قرآن کی آیت ہے، اس کو سمجھانا چاہ رہا۔ ایک ہوتا ہے جھاگ اور ایک ہوتا ہے اصل۔ تو وہ جو آپ نے بالٹی میں سرف ڈال کر صابن ڈال کر ہاتھ گھمائے تو اوپر جھاگ نکلا، وہ جھاگ ہے، اس میں نیچے کیا ہے؟ پانی ہے۔ نیچے کیا ہے؟ پانی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ، ایسے ہی بارش آتی ہے، کہیں سیلاب آتا تو وہ کوڑا کرکٹ کچرا سب اٹھا لاتا، سمندر کے کنارے چلے جاؤ یہ جھاگ کا ڈھیر نظر آئے گا۔ ایسے ہی جو لوگ زیورات بناتے ہیں یا جو لوگ لوہا پگھلاتے ہیں، وہاں جا کر دیکھو تو لوہا، تانبا، سونا، چاندی یہ پگھلتا ہے تو اس میں بھی جھاگ نکلتا۔ لوہا نہیں دیکھے تو ہمارے ہاں زرمن کے برتن والا آتا تھا نا پہلے، اس کا تو دیکھیں گے جھاگ جب پگھل جاتا تو اس کے اوپر کچرا رہتا اور چمچ سے نکال کر پھینک دیتا تھا، پھر چمچ بنا کے دیتا تھا، اور ٹاکلی میں آتا تھا، یہاں پتہ نہیں آیا کہ نہیں بچپن میں ہمارے۔ تو بہرحال وہ جھاگ ہوتا ہے۔ تو القرآن کہتا ہے ہر چیز کا جھاگ ہوتا ہے، جس کو پگھلاؤ گے اس کا بھی جھاگ، پانی کا بھی جھاگ، یہ ہے جھاگ۔ اور اس کے بالمقابل سونا پگھلایا تو اصلی سونا نیچے، جھاگ اوپر، چاندی پگھلایا اصلی نیچے، جھاگ اوپر، پانی آپس میں ٹکرایا، جھاگ اوپر نیچے پانی۔ ان دونوں میں اصل کیا ہے؟ ان دونوں میں اصل کیا ہے؟ جھاگ جو دیکھنے میں بڑا نظر آ رہا ہے، خوبصورت نظر آ رہا ہے، لوگوں کی نگاہ اسی پر ٹکی ہوئی ہے، وہ اصل ہے یا پانی اصل ہے؟ کیا اصل ہے؟ پانی اصل ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء، وہ جو جھاگ نکلا ہے نا لوہے کا، چاندی کا، سونے کا، پانی کا، فَيَذْهَبُ جُفَاء، ابھی سوکھ کر ختم ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بالٹی میں کا جھاگ ختم ہو گیا، سمندر کے کنارے کا جھاگ ختم ہو گیا۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسِ، جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، پانی، وہ باقی رہتی ہے، وہ نہیں ختم ہوتی۔ یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ اور مفہوم ہوا۔ اسی آیت سے ایک اصول نکلا، وہ یہ کہ جو نفع پہنچائے گا اللہ اس کو باقی رکھیں گے۔ جو نفع پہنچائے گا، پانی نفع پہنچا رہا تھا، اللہ نے پانی کو باقی رکھا۔ جھاگ نفع نہیں پہنچا رہا تھا، جھاگ کو اللہ نے مٹا دیا۔ اچھا یہاں رک کر ہم وہ جو دوسری ہے مشہور مثال سمجھ میں آتا جو بیان کی جاتی ہے اور ہے بھی، کہ دنیا ساری کی ساری اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ، اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ جھاگ کے مانند ہے۔ کس کے مانند ہے؟ صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے، یہ قرآن یہاں جاتا تھا دل میں، اسی لیے بڑی حکومتوں کے سامنے بھی کھڑے رہتے تھے، تو معلوم ہے کہ جھاگ ہے ابھی سوکھنے والا ہے، اس سے کیا ڈرنا، اصل تو ایمان ہے، اصل تو دین ہے، یہ باقی رہے گا، وہ ہمارے پاس ہے، ہم باقی رہیں گے۔ تو دنیا کا سارا باطل، ساری طاقتیں، اس کی مثال جھاگ کی سی ہے۔ دین شریعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کی مثال پانی کی سی ہے، باقی رہے گا۔ پانی تین طریقے سے نازل ہوتا۔ پانی جب بارش برستی ہے تو پانی تین جگہ برستا۔
ایک رہتا کھیتوں میں جہاں زمین ہموار ہے، پانی اندر جاتا ہے، زمین میں سے اناج نکالتا ہے، سب سے بہتر زمین یہ ہے۔ ایسی آسمان سے اللہ کی وحی برسی، انسانوں کے دلوں پر اتنی، قرآن اور حدیث کے ذریعے انسانوں نے سمجھا، ان انسانوں میں سے کچھ مکمل اسلام کے دیوانے بن گئے، صحابہ اور ان کے بعد، اور ہمارے زمانے میں کچھ لوگ۔ پانی کی مثال ہو، وحی کی آسمان سے وحی اتنی، لوگوں کے دلوں تک پہنچی، لوگوں میں سے کچھ نے ایسا قبول کیا کہ اپنا سب کچھ ماضی بھلا دیا، ایمان والے بن گئے۔ پانی نازل ہوتا ہے دوسرا، لیکن زمین اچھی نہیں رہتی۔ ہاں یہ ہے کہ زمین میں گڑھا ہے تو گڑھے میں پانی رک جاتا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس زمین کو کچھ نہیں فائدہ ہوتا، زمین میں سے کچھ نہیں نکلتا، لیکن لوگوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے، جانور بھی اس میں سے آ کے پانی پی رہا، انسان کو ضرورت پڑی وہ بھی اس میں سے پانی نکال رہا گڑھے میں سے، یہ فائدہ پانی کا۔ تیسرا پانی برسا کہاں؟ بنجر زمین پر، موسلادھار بارش ہو گئی، وہ پانی زمین اتنی خطرناک ہے کہ پانی کا ایک بوند بھی اندر نہیں گیا اس کے۔ جیسے روڈ پر پانی برسا، پورا آزو بازو میں سرک گیا، اس میں سے ایک بھی گھاس نکلی گیا۔ مسلمانوں کے دل اس زمانے میں ایسے کہ پورا برستا وحی کا پانی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، علماء بیان کرتے ہیں، داعی بیان کرتے ہیں، وہ آزو بازو بہ جاتا۔ تو بہرحال ہم یہ عرض کر رہے تھے اللہ کا ایک اصول، وہ اصول یہ ہے کہ جس میں نافعیت ہوگی، جیسے وہ گڑھے کے پانی میں ہے، زمین کے پانی میں، اللہ نے اس کو باقی رکھا، دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچایا، ان میں نافعیت ہے۔ جن میں نافعیت، نفع پہنچانا نہیں ہوگا، اللہ اس کو ختم کر دیتے۔ یہی مثال قوموں کے عروج اور زوال پر بھی ہے۔ جو قوم انسانیت کو، جو قوم لوگوں کو، جو قوم ساری دنیا کو فائدہ پہنچاتی ہے دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، اللہ ان کو حکومتیں دے دیتے۔ صحابہ کے بعد مسلمان حکمراں کا دور، خود ہمارے ہندوستان میں ایک زمانہ ایسا گزرا تھا، سوئی سے لے کر توپ تک کون بناتا تھا؟ میں توپ تک اس لیے آیا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ توپ کے موجد ہے، تو سوئی سے لے کر توپ تک کون بناتا تھا؟ مسلمان۔ ٹرانسپورٹنگ کے اندر محلے سے لے کر باہر تک ساری چیزوں پر کس کی حکمرانی تھی؟ مسلمانوں کی۔ ہم اب تو بھول ہی گئے نا سب، غلامی کی ایسی مار پڑی اللہ کی طرف سے، ایسی ذلت پڑی کہ خواب میں بھی نہیں آتی یہ ساری چیزیں۔ ایک چیز آتی ہے خواب میں کہ حکومت کریں گے بس، اور کوئی چیز نہیں، کیسے کریں گے، کیسے رہیں گے، کیسے ملتی ہے وہ نہیں آتا۔ نافعیت پیدا کرو گے اپنے اندر کہ میں سوئی بنا کر لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، میں فلاں چیز بنا کر لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، میرا مقصد ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ دین کا فائدہ پہنچاؤ گے، دنیا کا فائدہ پہنچاؤ گے، اللہ باقی رکھیں گے، نہیں پہنچاؤ گے اللہ مٹا دیں گے، چاہے پھر وہ بڑی پیسے والے ہوں، بڑے ٹیکنالوجی والے ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے مسلمان ممالک ہیں، 60 مسلمان ممالک ہیں پوری دنیا کے اندر۔ کتنی مسلمانوں کی تعداد ہے؟ 2.5 ارب کے قریب۔ مسلمانوں کی آبادی پوری دنیا میں کتنی ہے؟ 1/4، 1/4، 4 حصوں میں تقسیم کرو، ایک طرف صرف مسلمان، 3 حصوں کے اندر ساری دنیا۔ اتنی تعداد کسی کی نہیں ہے دنیا میں۔ پھر کیا پڑا ان پر ایسا اللہ کی مار پڑی کہ کچھ ہی نہیں ہے بٹوں کے پاس۔ 60 ممالک ہیں لیکن نام کو ایک بھی نہیں، کوئی ایسا بتا سکے کہ نہیں ہم یہ چیز بناتے ہیں، ہمارے ذریعے دنیا کو فائدہ پہنچ رہا۔ آؤ ہمارے ملک میں دیکھو کوئی بھوکا نہیں ہے، آؤ ہمارے ملک میں دیکھو جانور بھی بھوکا نہیں ہے۔ کوئی ہے؟ وہ عمر رضی اللہ عنہ اعلان کرتے تھے، آج اسی علاقے میں حکومت کرنے والے ہیں لیکن وہاں جانور تو بہت دور کی بات، غریب لوگ بھوک سے مر جاتے، اناج اتنا پھینکا جاتا۔ تو ہمیں یہ اتنی تعداد، یہ اتنی ساری چیز اللہ کی طرف سے ملی ہے، لیکن جو اہم چیز اللہ کا پیغام تھا کہ اپنے اندر نافعیت، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو مجھے اور آپ کو باقی رہنا ہے اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، اپنے دین کو باقی رکھنا ہے۔ اس کے لیے کام کرنا ہوگا کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ مسلمان کی شان ہے۔ یہاں تو فائدہ دوسروں کو کیا، غیروں کو کیا فائدہ پہنچے گا، اپنے ہی لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا تمہیں بتاؤں بہتر آدمی کون ہے؟
خیرکم، تم میں اچھا آدمی کون ہے بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا بتاؤ. فرمایا جس کو دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو مامون سمجھے. مامون کا مطلب جس کو دیکھ کر یہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ اپنے کو تکلیف نہیں دے گا، اس سے اپنے کو کوئی نقصان نہیں ہے. مسلمانوں نے ایسی حالت کر لی ہے اپنی کہ اپنے کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، ارے باپ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. ایسی معلوم ہے کہ یہ قوم کوئی قانون کو نہیں مانتی. چیزیں ان کے پاس آ جائیں گی اس کو پھوڑ دیں گے، گاڑی ان کے پاس آئیں گی اس کو توڑ دیں گے، کوئی راستے سے چلے گا اس کو چھیڑ دیں گے. ہم کو دوسروں پر نہیں بیان کرنا. آپ کہو گے مولوی صاحب ساری قومیں کر رہی نہیں، ہم کو دوسروں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ہم بھلے، ہمارا قرآن، ہمارے نبی بھلے، ہم کو تو اپنوں سے ہی بات کرنا ہے. ہم سیدھے راستے پر آئیں گے، مسلمان سیدھے راستے پر آئیں گے، امت مسلمہ سیدھے راستے پر آئے گی، دوسروں تک خود بخود اچھا پیغام جائے گا. تقریر کی، تحریر کی، بولنے کی، بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم اپنی ذات سے نافعیت، میری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے. اب اس کی تشریح بھی کرنا پڑے گا. ہمارے لوگ اتنے دین چلے گئے کہ وہ بھی نہیں سمجھتے میری ذات سے دوسرے کو فائدہ. جانور کو فائدہ، جیسے گرمیوں کا موسم چل رہا، پانی پلاؤ سب کو. سکھوں کو سمجھتا کہ گرمیوں میں پانی پلاؤ کھڑے ہوئے چوراہے پر. ہمارے یہاں کون کرتا؟ جس کو ووٹ لینے کا رہتا، نوٹ لینے کا رہتا، وہ جا کے پانی پلا دیتا، پھر بعد میں لگا دیتا بینر پانی کے ساتھ میں. ایسا کوئی نہیں ہے خفیہ میں جا کر پانی پلا رہا، کھانا کھلا رہا. حدیث ہمارے پاس ہے، کرتے وہ لوگ ہیں. تو گرمیوں کا موسم، میں ایک مثال دے رہا ہوں. نفع کیسے پہنچاؤ گے؟ نفع ایسے، تمہارے ذہن میں تو ایسا خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے گلی میں جانور بھی رہتے ہیں، کہیں ان کو مل رہا کہ نہیں مل رہا کچھ. یہ مسلمان کی شان. مفتی شفیع صاحب کھانا کھاتے تو دسترخوان میں کہ سارا مٹیریل یوں نہیں پھینک دیتے تھے گلی کے پیچھے، نہیں، اس کی ہڈیوں کو چنتے اور ایک جگہ بنا رکھی تھی اپنے گھر کے پیچھے، ہڈیوں کو الگ رکھتے. پھر اس کے بعد روٹیوں کا چورا جو ہوتا اس کو اٹھاتے، اس کو الگ رکھتے. پھر باریک ذرات جو بچتے اس کو الگ رکھتے. چھیچڑے جو گوشت میں نکلتے اس کو الگ رکھتے. اور وہ الگ جگہ بنی ہوئی تھی. بعد میں جب پھینک دیتے تو مثال کے طور پر پھل فروٹ کھائے، پھل فروٹ کے اوپر جو چھلکا ہے اس کو الگ پھینکے ہوا. بکری آ رہی آرام سے کھا لے رہی. بکری گوشت کھاتی کیا؟ تم نے تو چھلٹی بھی ملا دی اس میں، سب ملا. یہ ایسا میں بول رہا فرض نہیں ہے، ایک یہ بتلا رہا ہوں کہ امت کی ذہنیت یہ ہونا چاہیے کہ میرے عمل سے اللہ کی ہر مخلوق کو فائدہ پہنچے. تو لوگ ایسے گزرے ہیں، وہ ہڈیاں الگ رکھی ہوئی، کتا آ رہا ہڈی کھا کے چلے جا رہا، اس کو فائدہ پہنچ رہا. وہ چھلکے الگ رکھے ہوئے، بکری آ رہی چھلکے کھا کے چلے جا رہی. ایسی کیڑے مکوڑے ہیں، مونگیاں ہیں، وہ ذرات باریک باریک ان کی غذا ہے، وہ آ رہی لے کر چلے جا رہی. تم لوگ کرتے نہیں، اس لیے چونٹیاں کچن تک پہنچی ہوئی ہے، چوہے بستروں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور کتے گھروں کے اندر آ رہے ہیں، بکریاں گاڑیوں کو کھروچ کر جا رہی. یہ بتلا رہی ہے کہ ہمارے حقوق تم لوگ ضائع کر رہے ہو، تم اپنی ذات سے نفع نہیں پہنچا رہے ہو. اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ میں نے ایک مثال دی، ایسی ہر چیز میں آپ سوچ سکتے کہ میری ذات سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے تو میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، میرا مرنا بہتر ہے. پھر تو یہ تین ہی اصول ہوئے. چوتھی چیز رہ گئی جو قرآن بیان کرتا ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق صحیح طور پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی کے اندر دعوت داخل کرنے کی، دعوت کے ساتھ لوگوں کو دین پہنچانے کی نیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں کو، غلطی کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک